ناظرین، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ تو سنا ہی ہوگا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے تھے، اور پھر اپنی بہن کی زبان سے قرآن کی آیات سن کر اسلام لے آئے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام سے قبل کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ اسلام ان کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ دینی اور ایمان افروز معلومات کے لیے ہمارے چینل دین و ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ شروع کی، جس سے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست الفاظ اور بندش مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٌ قَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شاعر کا نہیں ہے، تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کیا کہ اچھا، شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔ اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا، اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ بس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے۔